الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام جڑاوالا کے بزرگوں، نوجوانوں، معزز صحافی حضرات، بھائیوں اور دوستوں، آج جڑاوالا میں نے یہاں مسیحی برادری کے جلے ہوئے گھروں کو دیکھا، ان کے جلے ہوئے چرچز کو دیکھا، ان کے بچوں سے ملا اور فریاد کرتی ہوئی ان کے خواتین سے، بزرگوں سے، اور ہمیں بہت شرمندگی ہے کہ ایک اسلامی ملک میں، ایک اسلامی معاشرے میں، ایک مہذب پاکستان میں، جمہوری پاکستان میں لوگوں کی جان اور مال اور ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ آئین کی روح سے اور ہمارے دین کی روشنی میں ہر طرح کی اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے، ان کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کی۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایک عرصے سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ جڑاوالا میں ہونے والا یہ واقعہ جس کی پوری قوم نے مذمت کی ہے، تمام دینی جماعتوں نے، مذہبی شخصیات نے ان واقعات کی مذمت کی ہے، اور آج میں بذات خود اس لیے آیا ہوں اور مسیحی برادری کے لوگوں سے، متاثرین سے، مظلوموں سے ملا ہوں کہ پاکستانی قوم اس کام کی مذمت کرتی ہے، ہم اس کی شدید مخالف ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس طرح کے اقدامات اور عملیات میں حصہ لینے والوں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ کچھ شرپسند عناصر ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کن اداروں اور ایجنسیوں کے کہنے پر اس طرح کے کام ہوتے ہیں جن سے اسلام بھی، پاکستان بھی اور پوری امت بدنام ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ واقعہ کوئی آنن فانن تو نہیں ہوا، نہ چند سیکنڈز میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو جب موب جمع ہو رہا تھا اور پھر وہ حرکت میں اور جلوس کی شکل میں آ گئے، تو آخر انتظامیہ نے ان کو بروقت کیوں نہیں روکا؟ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں پولیس ایک لحاظ سے تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ لاہور میں بھی اس طرح کے واقعات ہو گئے، پنڈی میں اس طرح کے واقعات ہو گئے، سندھ میں اس طرح کے واقعات ہو گئے۔ تو واقعات ہونے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آتی ہے اور یہاں آ کر پھر آنسو بہاتے ہیں۔ میں خود حکومت سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں ان تمام شرپسندوں کا پتہ چلائیں جنہوں نے اللہ کے گھر، مسجد کو اور مسجد کے لاؤڈ سپیکر کو غلط استعمال کر کے لوگوں کو غلط اطلاعات دے کر اور لوگوں کو اشتعال دلا کر یہ کارروائی کی ہے۔ 86 سے زیادہ مکانات جلے ہیں، 19 چرچز جلے ہیں، جہیز کا سامان، بچیوں نے بتایا کہ ان کی جہیز کا سامان بھی اٹھا کر لے گئے، جو گھر جلائے گئے ان کے سامان بھی اٹھا کر لے گئے ہیں، چرچز کے سامان اٹھا کر لے گئے۔ یہ نہ دین میں اس کی اجازت ہے، نہ ہمارے آئین میں اس کی اجازت ہے، اور 100% ان لوگوں نے اللہ اور رسول کے احکامات کے اور پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہ حکومت کا امتحان ہے کہ اصل مجرموں کا پتہ جلد از جلد چلائے اور ان کو جلد سزا دے دے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کا روک تھام ہو۔ اسی طرح اطلاعات کے مطابق قرآن کریم کی توہین جن لوگوں نے کی ہے، وہ ایک مقدس کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی ہو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ ایک عظیم سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا،
اور میں پھر وفاقی اور صوبائی حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ اس سازش سے عوام کو آگاہ کرے اور اعلانات کی بجائے ایکشن لے لے، اور ایکشن ایسا ہو کہ اس سے ہمارے معاشرے کو یہ پیغام ملے کہ جو بھی ایسے گناونے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں ان کی یہی سزا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے سزائیں چوکوں میں ہونی چاہیے تاکہ سارے لوگ اس کو دیکھ لیں۔ میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستانی بھائیوں سے، پاکستان کے لوگوں سے، کہ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جس میں کروڑ ہمارے مسلمان ہیں اور اقلیت میں ہیں، ان کے مساجد ہیں، وہاں قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے، لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے ملک میں چرچز محفوظ نہیں ہیں اور دوسرے مسلکوں اور فرقوں کے عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ باہر ان ممالک میں ہمارے مساجد کو بھی خطرہ درپیش ہو سکتا ہے، آپ کے وہاں کے عبادت خانوں کو بھی خطرہ آ سکتا ہے۔ اس لیے آج میں آیا ہوں، وزیر اعظم پاکستان سے بھی، وزیر اعلیٰ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی طرف سے ہر طرح کی تعاون مسیحی برادری کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کو تجویز دی ہے کہ یہاں جتنے بھی ان عیسائی اور مسیحی برادری کی یتیم بچے ہیں، انٹر تک ان کی تعلیم کا انتظام انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اربن کیئر پروگرام ہے، یتیموں کی کفالت کا پروگرام ہے، انشاءاللہ اس کے تحت ہوگا، اور 12 تک یعنی انٹر تک تمام تعلیمی اخراجات ہمارے آغوش کا انتظام کرنے والے لوگ برداشت کریں گے۔ اس طرح یہاں جتنے گھر جلائے گئے ہیں، میں نے وہاں بچوں کے ساتھ وعدہ کیا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان گھروں کو ہم پہلے سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے، اور انشاءاللہ ان کی تمام تعمیر اور مرمت ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت کریں گے، تاکہ یہ اپنے گھروں میں واپس جا کر ان کے چہروں پر مسکراہٹیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ہم خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہمارے اس بستی میں جو غریب لوگ ہیں اور جو غریب باصلاحیت نوجوان ہیں، جو غریب نوجوان ہیں، اس کے لیے آسان بلا سود قرضوں کا بھی ہم پروگرام کا اعلان کرتے ہیں، تاکہ یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ اور جو یہاں 19 چرچز جلائے گئے ہیں اور ان کو لوٹ لیا گیا ہے، ان کا سامان لے گئے ہیں، تو ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن سے مشورہ کیا ہے، ان کو ایڈوائس دی ہے کہ ان کی مرمت میں بھی وہ حصہ لے اور دوبارہ ان کی مرمت کر لے۔ یہ نئے چرچ کی تعمیر نہیں ہے، لیکن اگر یہاں ایک چرچ موجود ہے اور اس کی کسی اینٹ کو بھی لوگوں نے ان کی اجازت کے بغیر لے گئے ہیں، جو شریعت کے خلاف ورزی ہے، تو اس اینٹ کو بھی دوبارہ اپنی جگہ پر رکھنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں دوبارہ بھی انشاءاللہ اس بستی، یہاں کے مکینوں اور یہاں کے لوگوں کے سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ ہم آپ کی اس غم اور درد میں برابر شریک ہے۔ یہاں الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کا بھی پروگرام بنایا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو صاف پانی ملے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم حکومت نہیں ہے، لیکن آپ کی گھروں کی دوبارہ تعمیر اور جو چرچ یہاں تباہ کیے گئے ہیں ان کے مرمت، آپ کے یتیم بچوں کی کفالت، یہاں کے لیے صاف پانی کا انتظام، بے روزگار نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضوں کا اہتمام، اور آپ کے گھروں کی دوبارہ تعمیر اور رینویشن انشاءاللہ تعالی یہ ہم کریں گے۔ ہم ساری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے۔ ہم انسانوں سے بڑھ کر جانور اور پودوں کی حقوق کی حفاظت کی بھی بات کرتے ہیں۔ کچھ شرپسند عناصر نے اگر یہ کام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ عبرتناک سزا سے نہیں بچ سکتے، اور جن لوگوں نے قرآن کی بھی حرمتی کی ہے ان کے بارے میں بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، واقعات کا ایک تسلسل ہے۔ اور مغرب میں جو اسلام فوبیا کی بیماری ہے اور ایک کینسر اور وبا کی شکل اس نے اختیار کی ہے،
شاید ان کے اثرات یہاں پہنچے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کی بھی حفاظت ہو اور دوسروں کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت ہو، ایک پرامن دنیا، ایک خوشحال دنیا، ایک کلین دنیا، ایک کرپشن فری دنیا، اور جس میں انسان آزاد بھی ہو، خوشحال بھی ہو، ایک ایسی دنیا کی تلاش میں ہیں ہم، اور یہ دنیا تعمیر ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ میں ایک بار پھر تمام عیسائی برادری سے، مسیحی برادری سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں دوبارہ آؤں گا تو آپ کے خوبصورت گھر بھی ہوں گے، اور ان گھروں میں آپ کے بچوں پر مسکراہٹیں ہوں گے۔ ایک بات بہت اہم ہے، 2 بچیوں نے مجھے بتایا کہ ایک جگہ پر ان کی جہیز کا سامان پڑا تھا، تو یہاں رانا وحید صاحب اور یہاں جناب ڈاکٹر سعید صاحب سے ہم نے کہا ہے کہ اس جہیز کے سامان، جو ہماری بچیوں کی جہیز کا سامان جنہوں نے لوٹا ہے، سچی بات یہ ہے کہ بہت کمزوری کا اور بیماری کا ثبوت دیا ہے، بزدلی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کے گھر میں بھی کوئی آپ کی بہن تو ہوگی، آپ کی بیٹی تو ہوگی، اگر کوئی آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن کی جہیز کا سامان لوٹ لے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ اس لیے یہاں جماعت اسلامی کے ذمہ داران کو ہم نے ایڈوائس دیا ہے کہ اس جہیز کا سامان، اس سے بہتر سامان اور دگنا سامان انشاءاللہ تعالی خرید کر ان بچیوں کو دے دے تاکہ وہ بھی مطمئن ہو، خوشحال ہو۔ میرے ساتھ بچیوں نے، ماں اور بہنوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہمارے گھر دوبارہ تعمیر ہوتے ہیں اور ان میں روشنی آتی ہیں، اس میں ہم بچے اور ہم رہنے لگتے ہیں، تو یہ ایک ایسا کام ہوگا جس سے ہمارے درد اور یہ غم ختم ہو سکتا ہے۔ میں گجرانوالہ کے ان لوگوں کا شکریہ، جڑانوالہ کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مصیبت کے وقت مسیحی برادری کے نوجوانوں کو پناہ دی ہے، بزرگوں کو پناہ دی ہے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو پناہ دی ہے، ان کو بچانے کی کوشش کی ہے، ان کے سامان کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ یہی کریکٹر ہے جس کا حکم اسلام دیتا ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سر سبیل حسن خان، سٹی 4124۔ سر ایسے واقعات کی ایک ٹائم لائن ہے، بے شمار واقعات ہیں جو ایک خاص وقفے کے بعد ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اس طرح کے بیانات ہمارے مسیحی بھائیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہم شرمندگی کے ساتھ ان کے متھے لگتے ہیں۔ کیا کہیں کوئی پالیسی میں جھول ہے جس وجہ سے ایسے واقعات کی روک تھام نہیں ہو پاتی؟ ہم ایسے عناصر کا کلا کما نہیں کر پا رہے جن کا ہونا چاہیے، تاکہ ایسے کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کرتے کہ آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو پائے؟ ابھی میں ہسٹری دیکھ رہا تھا، بہت کم ایسے واقعات میں ملوث لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں، اور سزا نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر جو بھی شر پسند عناصر ہے ان کو بھی سزا دے، اور قرآن کریم کی بے حرمتی میں جو عناصر ملوث ہے ان کا بھی پتہ چلائیں، ان کو بھی سزا دے۔ ممکن ہے یہ دونوں ایک ہی گھر کے لوگ ہو، ایک ہی ادارے کے لوگ ہو، ایک ہی سازش کا حصہ ہو، تاکہ پاکستان میں بدامنی ہو، انتشار ہو، اور لوگ 10 بگریبان ہو جائے۔